پیغام رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 57 پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے کہا ہم دنیاوی زندگی اچھی دیں گے اور ان لوگوں کے لیے نیک عمل کی وجہ سے بہترین بدلہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہر ایک کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی عقیدہ سیکھ لے، پھر اسی طرح رمضان کا استقبال جوش و خروش کے ساتھ کرے، دعائیں سیکھ لے، پھر اسی طریقے سے رمضان کے مسائل سیکھ لے، رمضان سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرے، سچی توبہ کرے۔ پھر اسی طریقے سے خواتین کے لیے وہ افراط و تفریط سے بچے، مختلف قسم کی سحری اور افطاری کا سامان جو ہے پہلے ہی خرید لے۔ خواتین گھر کے اندر اگر ہوں تو عبادت کیسے کریں، فرض نماز کا وہ اہتمام کرے، پھر اسی طرح افطاری کا سامان بنا رہی ہے، سحری کا سامان بنا رہی ہے تو اس نیت سے بنائے کہ ان کو ثواب ملے گا۔ اس نیت سے بالکل نہ بنائے کہ میں خادمہ کی طرح کھٹ رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے نیت یہ رکھے کہ میں افطاری کا سامان بنا رہی ہوں، سحری کا سامان بنانے میں مجھے ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے افطاری کرانے کا ثواب ہے تو افطاری بنانے کا بھی ثواب ہے، سحری بنانے کا بھی ثواب ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ خواتین کے لیے ہے کہ گھر کے کام کے دوران بھی کثرت سے توبہ استغفار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر و اذکار کرتی رہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض خواتین کا ایسا مسئلہ ہے کہ جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر نفاس والی عورت ہے، بچہ پیدا ہوا تو روزے نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، نہ حیض میں نماز پڑھنی ہے اور نہ نفاس میں نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز بعد میں بھی ادا نہیں کرنا ہے، لیکن حیض والی اور نفاس والی عورت کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، غور کرتے ہوئے چلے کہ توبہ استغفار وہ کس طریقے سے کرے، صدقہ و خیرات کرے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور مرضیہ یعنی پیٹ میں بچہ ہے اور جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبل والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز کو ادا کر دیا ہے اور اس طریقے سے روزے کی بھی چھوٹ دے دی ہے، اور حاملہ عورت اور پیٹ میں جس کے بچہ ہے اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن وہ بعد میں پورا کر لے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے، رمضان کے مہینے میں نماز کی تعلیم دے، فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، پھر عشاء کے بعد فوراً سلانے کی تلقین کرے، تو بچوں کے لیے وہ خود ہی کام کرے گی، روزہ رکھنے کی تلقین کرے۔ تراویح کا اہتمام کرے، خواتین تراویح کا اہتمام کرے گھر کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون تراویح پڑھاتا تھا؟ ان کا جو غلام تھا ذکوان، وہ پڑھاتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب امامت العبد والمولا وکانت عائشہ یؤمها عبدها ذکوان فی المصحف، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا غلام نوکر جو تھا ذکوان، وہ قرآن دیکھ کر تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ تو خواتین گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کرے۔ اگر بچی کوئی ہے تراویح پڑھا رہی ہے تو خواتین کو پڑھائے، اگر کوئی مرد ہے گھر کے اندر تو پڑھائے، کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا یہ گھر کے اندر رہنا ہی بہتر ہے۔ خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، خواتین اور کچن کے اندر ہے تو وہ کھانا بنا رہی ہے، محنت کر رہی ہے، تو نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، تو ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ زبان پر ذرا مزہ چکھ لے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 25، لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ہڈیا کو چکھ لے اور زبان پہ رکھ کے چکھ لے، اس کے بعد تھوک دے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خواتین صدقہ و خیرات میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صدقہ و خیرات میں آگے تھی۔ خواتین صدقہ و فطر بھی ادا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں صدقہ فطر ادا کرنے میں آگے تھی۔ عید کی نماز میں دیکھ لیجیے خواتین نکلتی ہے، خواتین جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں ہیں تو دوسرے سے، سہیلی سے دوپٹہ لے پھاڑ کے اور عیدگاہ پہنچے۔ یہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں جب ہر طرح سے امن و شانتی ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431 کہ صدقہ و خیرات میں کیسے آگے، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عورتوں کے پاس گئے، فوضاہن،
اور ان کو نصیحت کی، وہ امرہن ان یتصدقنا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، تو کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن نکال کے دے رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی خواتین صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے ہیں۔ میں اپنی بات کو ایک حدیث سے ختم کروں گا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کچھ خواتین نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھتی، روزے سے ہے لیکن نہیں پڑھتی، اللہ رحم فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، نمبر 2، نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نمبر 4 اپنے شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے، ناجائز چیز میں بات نہیں ماننا، لیکن جو جائز چیز اس میں ماننا ہے، تو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، عورتوں کو جنت کے اندر پہنچا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔